بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر آسمان اور زمین میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار، میرے سینے کا نور بنا دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے تو آپ قرآن پڑھیں۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو اللہ سے محبت خود ہو جائے گی، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ جب آپ پڑھو گے تو آپ کو اللہ سے محبت خود ہو جائے گی، اور جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے۔ جب قرآن سے محبت ہوتی ہے تو ان کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، اور جن کو آپ سے محبت ہوتی ہے اس کو سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں گے ایک پوری چین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں نا کہ قرآن کی جو ہے، قرآن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور اگر ہم اس کو پکڑے رکھیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن پڑھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ ذمہ داری تھی جو پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا اپنے دین کے لیے، ان کی دین کی خدمت کے لیے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو یہ دیا ہے، یہ سونپ دی ہے ذمہ داری کہ اب یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور یہ کام ہم سب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50۔ وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء، برے، العذابی، عذاب کی، یذبحون، وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت عظیم۔ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں بہت برے عذاب کی، اور خوب ذبح کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اس سے پہلی جو آیات ہیں ان میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو کہا، ان کو یاد دلایا کہ تم وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور ان کو بھلاؤ نہیں، ان کو یاد کرو، اور اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر، اور اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی جان کسی جان کے کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی مدد لی جائے گی۔ اب یہاں پر
وہ آپ کے دماغ میں ضرور بات آئی ہوگی کہ وہ کون سے احسانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے۔ تو یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ وہ احسان بتا رہے ہیں، جو ایک احسان، ویسے تو بہت سارے احسانات تھے، کہ یہ ایک بہت بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کتنی سخت چیز ہے کہ کوئی آپ کی حق تلفی کرے، آپ پہ ظلم کرے، آپ کو آپ کا حق نہ دے، ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف پہنچائے، تو جو ایسا کرتا ہے وہ ظالم کہلاتا ہے۔ تو فرعون جو تھا وہ کیا تھا؟ ظالم تھا، وہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے، یعنی جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے خلاصی بخشی اور تمہیں موسیٰ کی رفاقت میں ان کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی تھی، حالانکہ وہ تمہیں بہت دکھ اور شدید دکھ اور تکلیف دیتے تھے۔ تو جب فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا تھا اور ان پہ ظلم کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تھا، تاکہ وہ آپ کو فرعون سے، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک مکمل ایک قرآن مجید میں مکمل اس کی تفصیل بھی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بھی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس سے وہ ڈر گیا تھا۔ اب فرعون کون تھا؟ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کے مصر میں پہنچی ہے، اور قبطیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی، یعنی فرعونیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہ ہوئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کی حکومت کا زوال بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے ہوگا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، جو قصہ گو لوگ تھے انہوں نے بتایا، اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل اپنے ہاں ایک ایسے شخص کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حکومت اور عزم و شوکت حاصل ہوگی۔ تو جب فرعون نے یہ سنا اور اس نے دیکھا کہ میرے خواب کی تو یہ تعبیر ہے، تو اس نے ایک حکم جاری کیا، اور وہ حکم کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور بنی اسرائیل کو مشقت والے اور رذیل کاموں میں استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک اور ایک ظلم تھا، یعنی کہ ایک اولاد کا قتل۔ اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے، اور پھر بیٹوں کو تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فوقیت دی جاتی رہتی ہے بیٹوں بیٹیوں کے اوپر۔ تو یہاں پہ وہ جو ظلم کرتا تھا نا، وہ کہ ایسی تکلیف دیتا تھا جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ وہ کیا کہتا تھا کہ اس نے کہا کہ ایک اور ظلم اس نے یہ شروع کیا، اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ اس میں وہ بچہ پیدا ہو جو میری حکومت کو ختم کر دے، تو اس نے کہا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو بیٹیاں ہیں ان کو زندہ رکھا جائے، تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت اور میری بادشاہت کو چیلنج کر سکے۔ اچھا، اب اس میں کیا تھا؟ مصر کے جو سب کافر، یہ پہ ایک بات آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ مصر کے جو کافر بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی خاص ٹپیکل ایک انسان تھا اور اس کا نام فرعون تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ، کافر بادشاہ ہوتے تھے، ان کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ اچھا، اب اس سے کیسے بتا سکتے ہیں کہ جیسے کہ شام کا جو، یا روم اور شام کے ہر کافر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، فارس یعنی کہ ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اور یمن کے ہر کافر بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس نے کہا کہ ان کے لیے ایک سخت آزمائش تھی۔ اب آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، کبھی آسائش کے ساتھ اور کبھی سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آزمائش کے اصل معنی بھی ہے نا کہ آزمائش کبھی سختی کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی آسودگی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانبیاء میں، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ تو آج کی آیات میں جو ہم نے ایک بہت
ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزمائش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ یعنی آسائش جو ہوتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور جو آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ لیکن سمجھنا ہم نے کیا ہے؟ سمجھنا ہم نے یہ کیا ہے کہ چاہے جو بھی آزمائش ہو، وہ ہوتی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے یا کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو انسان جو ہے وہ رونا دھونا ڈال دیتا ہے کہ کیا میں ہی رہ گیا تھا، میرے اوپر کیوں آیا یہ وہ۔ حالانکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے بہت سے اچھے ٹائم بھی دیکھے ہیں، بہت سے آسودگی کے اور بہت آسانی کے وقت بھی دیکھے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اور وہ بھی اس کے لیے آزمائش تھی، لیکن اس میں انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اور جب پریشانی آ گئی تو اس میں رونا پیٹنا ڈال دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ بہت نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ہی کیوں، یا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، یا کچھ غلط ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ اتنی آزمائش لیا ہے۔ تو ان آیات سے ہمارے اوپر جو ایک یقین ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آسائش ہو یا تنگی ہو، جیسی بھی آزمائش ہو، یہ میرے رب کی طرف سے، اور وہ کیوں دیتا ہے آزمائش اپنے بندوں کو؟ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ ایکچولی راستہ جو ہوتا ہے نا وہ سیدھا ہی ہے، ایک سیدھا راستہ ہے جس کے ہم نے چلنا ہے، صراط مستقیم ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو کہ ہم قرآن پاک جب شروع کرتے ہیں، شروع میں ہی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، اور اس راستے سے اگر ہم دائیں بائیں آگے پیچھے جائیں گے اور ہم بھٹک گئے تو وہ راستہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، یا ان کا راستہ ہے جو گمراہ ہیں، جن پر عذاب ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ بھٹک رہا ہے، یہاں وہاں جا رہا ہے، سیدھے راستے کی طرف نہیں جا رہا، تو اس کو اپنی طرف متوجہ یا رجوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ آزمائش ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہوتی ہے، ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ بالکل حقیقت ہے۔ آزمائش کو برا نہ کہو، پہلے تو انسان کو بے شک پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، برے وقت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا تو ایک ہتھیار ہے مومن کا۔ لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب تو آ گئی، تو آزمائش جب آ جائے نا تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنی سوچ کو بالکل پازیٹیو رکھنا ہے کہ یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے ہے، اور اس نے مجھے یہ آزمائش صرف اس لیے دی ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کروں، اس کے آگے سجدہ کروں، اس سے معافی مانگوں، اس سے مدد مانگوں، اس کے آگے عاجزی اختیار کروں، اس کے سامنے رکوع کروں، اس کے سامنے گڑ گڑاؤں اور اس سے مدد طلب کروں۔ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے، اور پھر جب آپ اس آزمائش سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مشکل وقت میرے اوپر کیوں آیا تھا۔ لیکن آپ نے اس مشکل وقت میں خود کو سنبھالنا ہے، کبھی بھی اپنی زبان سے ایسا جملہ، ایسے کلمے مت کہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ہمیشہ سوچنا ہے کہ یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی جو آزمائش تھی بنی اسرائیل پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کتنی بڑی آزمائش تھی نا، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب آزمائش ہی آئی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر اللہ کی مدد بھی آئی، اور اس بات پہ آپ نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن اس کے لیے آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے، مدد مانگنی ہے، صبر کرنا ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ کی مدد آئی،
اور اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی اور تم موسیٰ کے ساتھ نکلے اور فرعون بھی تمہارے تعاقب میں نکلا، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اپنے مقامات پہ ہم ان کا ذکر بھی کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو، اور موسیٰ کو کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکل جائیں، ٹھیک ہے، اور جو فرعون تھا وہ بھی آپ کے تعاقب میں نکلا تھا، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنا عصا زمین پر مارے، تو وہ کیا ہو گیا تھا، سمندر کیا ہوتا، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا تھا اور اس میں سے رستہ بن گیا تھا۔ اب جب رستہ بن گیا تو بنی اسرائیل جو ہے اس رستے سے گزر گئے، اور فرعون نے کہا کہ میں بھی گزر جاؤں گا، اور جب وہ وہاں پر داخل ہوئے تو وہ سمندر دوبارہ سے آپس میں مل گیا، اور فرعون اور اس کی جو فوج تھی وہ اس میں غرق ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احسان میں نے تم پر کیا تھا کہ تم کو خلاصی دی تھی فرعون سے، وہ کتنا ظلم کرتا تھا تم سے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ہم نے تمہیں ان سے نجات دی تھی، تو اس کو یاد کرو اس احسان کو جو ہم نے تم پر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی کہ 10 محرم کا دن تھا۔ ایک جگہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری نسبت موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اس کو یہودی، کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، تو یہودیوں سے ڈفرینس کرنے کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیں، یا آپ 9-10 کا روزہ رکھ لیں، یا 10-11 کا روزہ رکھ لیں، تاکہ یہودیوں سے یہ مناسبت نہ اختیار کر سکے۔ تو یہاں پر ہم نے آج جو سیکھا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، آزمائش کے بارے میں، اب ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں ان چیزوں کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ تو میری بھی یہ میرے لیے بھی ہے نا، یہ میری باتیں بھی ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ کے لیے کہہ رہا ہے، اور ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور وہ ایک آزمائش میں مبتلا تھے، ان کو خلاصی دی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے احسانات کو یاد بھی رکھو۔ تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تو اتنی نعمتیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک امپاسبل چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ بھی کر سکیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم نے احسانات کیے ہیں، وہ ہم نے یاد رکھنے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہمارے پر کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور یہی راستہ وہ ہمیں آزمائش سے نجات دلا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی خلاصی دی تھی آزمائش سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بے شک وہی ہمارا مددگار ہے، اور اللہ سے بہتر کون ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔